انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ پاک تو اس کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ بخشا جائے اور بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں تو یہاں تک ارشاد آتا ہے کہ ہفتے میں 2 مبارک دن ایسے ہوتے ہیں جن میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے 2 لوگوں کے جو ایک عمل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو سن لیتے ہیں۔ مسلم شریف میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بڑی مبارک حدیث ہے۔ ہفتے کے وہ 2 مبارک دن کون سے ہیں؟ اس میں کن لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور کن کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک وہ یہ عمل ترک نہ کر دیں۔ یہ حدیث ہے، اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور یہ وہ 2 مبارک دن ہیں جن کا روزہ سنت ہے۔ پیر والے دن توفیق ملے، جمعرات والے دن توفیق ملے تو روزہ رکھنا چاہیے۔ لازم بات ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے، انسان کو محنت کرنی چاہیے کہ وہ اس مغفرت کو حاصل کرنے سے پہلے اس مغفرت کے قابل اپنی ذات کو بنانے کی پوری کوشش کریں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور ہر اس شخص کے لیے پیر اور جمعرات کو جنت کا دروازہ کھول کے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان ایسی عداوت ہو آپس میں کہ ان کے دل اس عداوت سے بھر چکے ہوں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے سے کلام کرنا پسند نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کے خیر کے مقامات میں خوشی غمی میں شریک ہونا پسند نہ کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں مغفرت نہیں ہوتی۔ پیر اور جمعرات میں جہاں عمومی مغفرت کی جاری ہوتی ہے ساری امت کی، وہاں یہ 2 لوگ مغفرت کے پروانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور کب تک رہ جاتے ہیں؟ فَيُقَالُ، بس ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، انظروا ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، امہلوا، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جس سے روٹھے ہو، جس سے اپنے دلوں کو توڑ رکھا ہے، خواہ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کا حق باقی ہے تو اپنے حق کو چھوڑ کے اپنے بھائی کو منا لو، اور اگر آپ کا حق باقی نہیں ہے بلکہ آپ نے حق کھا رکھا ہے تو حق ادا کر کے اگلے کو منا لو۔ اگر کہیں تنازع ہے تو اس تنازع کو ختم کر کے ایک دوسرے کو منا لو۔ یہ موت کب آئے گی کچھ پتہ نہیں ہے، کیوں اپنے لیے مغفرت کے راستوں کو بند کر رہے ہو؟ کیوں عمومی مغفرت، جب اللہ کی مغفرت کا دریا بہہ رہا ہو، سمندر بہہ رہا ہو، تو اپنے لیے اس سمندر سے پانی لینے کو کیوں منع کر رہے؟ خدا کا خوف کرو، دنیا کا کوئی نقصان اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان بغیر مغفرت کے موت کا آ جانا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے سب سے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اور سب کو اس بات کے لیے تیار کرنے کی کوشش میں لگے رہو کہ ان کے دل آپ سے صاف رہے۔ اللہ کی ناراضگی میں بندوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے اور بندوں کو بھی راضی رکھنا ہے، اور مقدم اللہ کی رضامندی کو رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے سے دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔